الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ حضرت ذی وقار مرزا جیلمی آئے دن کوئی نہ کوئی ایسی بات کرتا رہتا ہے جو دین کے اندر اس کی ایک نرالی بات ہوتی ہے۔ اسی حوالے سے بہت سارے لوگوں نے ہم سے سوال کیا ہے، اور اس سوال کا جواب اس ویڈیو کی شکل میں ہم اپنے ان ویور کو دے رہے ہیں کہ مرزا جیلمی جو ہے وہ اکثر جملے بولتا ہے جیسے بابے تو شے ہی کوئی نہیں، اور اسی طرح یہ ٹائم قیامت تک ہے۔ اس قسم کے وہ فکرے بول کر لوگوں کو معذور کرتا ہے، اور جو نوجوان نسل ہے وہ اس سے معذور ہو کر ان فکروں کو رٹ لیتی ہے اور پھر اسی کو دلائل بنا لیتی ہے، اور جو وہ ہر جگہ کوئی بھی بات ہو تو آگے سے یہ فکرے جملے بولنا شروع کر دیتی ہے کہ بابے تو شے ہی کوئی نہیں، امام تو شے ہی کوئی نہیں، اسی طرح ٹائم قیامت تک ہے۔ اس قسم کے جملے بول کر وہ لوگوں کو متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ کیوں جملے بولے جاتے ہیں، اس حوالے سے آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ مرزا جیلمی اور اس جیسے لوگ جو مختلف قسم کے یہ مداری قسم کے لوگ ہیں، کہ یہ مداری جس طرح ایک آپ میلے ٹھیلے پہ جاتے ہیں تو وہ جو کچھ دکھا رہا ہوتا ہے، نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ ہوتا نہیں ہے۔ اسی طرح یہ بھی لوگ جو بظاہر دکھا کر جو اہل علم کو رد کر رہے ہوتے ہیں، دین کے اندر جو جن کی اہمیت ہوتی ہے، جو صحیح اہل علم ہوتے ہیں ان کو رد کر رہے ہوتے ہیں اپنے ان جملے کسنے کی وجہ سے، اور اس طرح لوگ اور نئے جو تماشائی ہوتے ہیں وہ اس سے معذور ہوتے ہیں۔ تو اس کا آخر یہ کیا مطلب ہے، کیا مقصد ہے؟ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ جملہ کون بول سکتا ہے کہ ٹائم قیامت تک ہے، اور یہ جملہ کون بول سکتا ہے کہ باب تشائی کو نہیں، اللہ کے نیک بندوں کو رد کرنا یہ شائی کو نہیں، کون بول سکتا ہے؟ تو اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ بقرہ آیت نمبر 34 تا 36 میں، اس طرح سورۃ الاعراف کے اندر اس کی آیت نمبر 12 تا 14 میں، اسی طرح بنی اسرائیل میں 61 تا 65 اور سورۃ صاد میں 75 تا 85 جو آیات مقدسہ ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ اور جو شیطان لعین ابلیس کا مکالمہ ہے یہ بیان فرمایا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس قرآن کی یہ خوبی بیان کی ہے کہ اس میں ہر چیز کا بیان ہے، تبیان لکل شیء، اس میں ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ تو اس میں اللہ رب العزت نے یہ ان آیات مقدسہ میں جو اپنا اور شیطان لعین کا مکالمہ بیان کیا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور تمام اس وقت جو فرشتے اور جو وہاں ابلیس موجود تھا اس کو سجدہ کرنے کا کہا، تو سب نے سجدہ کر دیا سوائے ابلیس کے۔ جب اللہ رب العزت نے اس سے پوچھا بھی تو نے کیوں نہیں کیا، تو اس نے کہا میں تو بھائی آگ سے پیدا ہوں اور یہ مٹی سے پیدا ہوا ہے، میں اس سے افضل ہوں۔ تو اس نے یہ دراصل جملے کے اندر یہی بات تو کی تھی کہ بابے تو شاہی کو نہیں، یہ تو چیز ہی کو نہیں، میں بڑی چیز ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ جب اس نے یہ جملہ بولا تو اس کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تو میری اس میں مردود ہو گیا ہے، تو نکل جا یہاں سے۔ تو اس نے کہا تھا کہ اے اللہ مجھے کچھ مہلت دے دے، اس نے مہلت مانگی تھی شیطان لعین نے، اللہ نے اسے قیامت تک مہلت دی تھی۔ تو اس نے کہا تھا کہ یہ تیرے بندے جو ہے نا، میں قیامت تک اس کو چھوڑوں گا نہیں، ان کو گمراہ کروں گا۔ تو کیا مقصد؟ یہ جملہ وہی بول سکتا ہے جس کے پاس ٹائم قیامت تک ہو، وہ ٹائم قیامت تک تب دے سکتا ہے۔ اب وہ دو شخصیات ہیں جس کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں، ایک اللہ کی ذات ہے جو قیامت تک اور قیامت کے بعد وزل سے ابد تک ہے، اس کے پاس وہ کہہ سکتا ہے، وہ فرما سکتا ہے کہ بھائی ٹائم قیامت تک ہے۔ جیسے اس نے اللہ رب العزت نے شیطان لعین کو کہا تمہارے پاس ٹائم قیامت تک ہے۔ اب مرزا جیلمی کوئی اللہ تو نہیں ہے، یہ تو اس کے فالوور بھی مانتے ہیں۔ اور دوسری جو ذات ہے وہ شیطان لعین ہے جس کے پاس ٹائم قیامت تک، ورنہ سارے آئے دنیا سے چلے گئے، اس کے علاوہ کسی کے پاس ٹائم قیامت تک نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ شیطان لعین نے کہا کہ ٹھیک ہے میرے پاس ٹائم قیامت تک ہے، میں قیامت تک تو میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں، یہ تو شے ہی کو نہیں۔ تو اس لیے یہ جملہ کون بول سکتا ہے؟ یا شیطان لعین بول سکتا ہے، یا پھر
شیطان لعین اپنے چیلوں کو یہ اپنے طریقے سے اسے بتاتا ہے، یہ وہ کہتا ہے۔ اور اللہ رب العزت جل شانہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زبان مبارک سے یہ بات صحیح بخاری اس کی حدیث نمبر 6502 نمبر میں فرمائی ہے۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ جو کوئی میرے بندے سے، میرے ولی سے دشمنی رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، تو اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے۔ اور یہ اللہ کا ولی ایسے نہیں بن جاتا، قرب اسے ایسے حاصل نہیں ہو جاتا، بلکہ اللہ کے احکامات پر عمل کر کے وہ یہ قرب حاصل کرتا ہے۔ اور جب وہ اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، اس کے خلاف کوئی بندہ بغض رکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کے خلاف اعلان جنگ ہے، جیسے صحیح بخاری حدیث نمبر 6502 میں موجود ہے۔ اور مرزا جیلمی نے تو اللہ کے نیک بندوں کے خلاف یہ بغض و عناد پھیلا رکھا ہے، اور اللہ کے نیک بندوں کو رد کر رہا ہے۔ وہ بابے تو شاہی کو نہیں، بابے کون ہے؟ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ کون بابے؟ داتا علی اجویری صاحب جو ہیں، یہ کون ہے؟ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحم اللہ کون ہے؟ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ امام شافعی رحم اللہ کون ہے؟ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ اس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں کہتا ہے یہ تو شاہی کوئی نہیں، جیسے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ امام حسن تو شاہی کوئی نہیں، یا نبیوں کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ در حقیقت وہ شیطانی توحید ہے جس کے آڑ میں یہ اللہ کے نیک بندوں کی توہین کرتا ہے۔ جیسے یہ اللہ کی توحید کی آڑ لے کر، اللہ کی ذات کی آڑ لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہتا ہے شاہی کو نہیں، اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آڑ لے کر صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں کہتا ہے کوئی شاہی کو نہیں، یا صحابہ کی آڑ لے کر اماموں کو کہتا ہے شاہی کو نہیں۔ تو اس طرح یہ کہتا ہے، یہ جملے شیطان لعین ہی کے ہو سکتے ہیں، یا اس کے فالور کے ہو سکتے ہیں، یہ اللہ کے ایمان والے بندوں کے نہیں ہو سکتے ہیں، اللہ پر یقین رکھنے والوں کے نہیں ہو سکتے ہیں، جو اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانتا ہے، اس کے جملے نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جملے وہی کہہ سکتا ہے جو شیطان کا فالور ہو، شیطان کے طریقے پہ چلنے والا ہو، اللہ کے طریقے پہ چلنے والا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنے والا یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ بندے یہ بابے تو شاہی کو نہیں، یہ حسن بن علی تو شاہی کو نہیں، ماں تو شاہی کو نہیں۔ اس قسم کے الفاظ وہی کہہ سکتا ہے کہ جس کے اندر ایمان نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہاں، شیطان لعین اسے روز نئے وہ چیزیں یہ ذہن میں ڈالتا ہے، اور یہ مداری اور تماشائی قسم کے لوگ آگے جو ہیں وہ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور مرزا جیلمی زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں۔ جیسا کہ ہماری ویڈیو کے نیچے آپ دیکھیں، ہم دلائل سے بتاتے ہیں، قرآن سے بتاتے ہیں، صحیح حدیث سے بتاتے ہیں، اور اللہ کے نیک بندوں سے بتاتے ہیں، اور ان کے دلائل پیش کرتے ہیں۔ یہ آگے سے کیا کرتے ہیں؟ نیچے کے کمنٹس میں آپ پڑھیں تو یہ بابت شاہی کو نہیں، یہ دکان بند وغیرہ وغیرہ نعرے یہ جو اس نے ایک لگائے ہوئے ہیں، یہ دلائل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔